باقی پی ٹی آئی والوں کا رونا دھونا ہمیں نہیں سمجھ آتا. تحریک لبیک پاکستان کی خاموشی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دور میں ٹی ایل پی پر ایسے مظالم کیے ہیں. اب آپ کو پیٹ کی بیماری، آپ کو کوئی کان کی دوائی دے دے تو وہ پی ٹی ایم نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان میں یہ آپ ملک میں پرامن رہیں. مغل صاحب ٹائم دیا کریں، ابھی تو 5-6 بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں کامران امان اور احتشام بھائی. تو ہم بات کریں گے وزیراعظم میں شہباز شریف، ان کی بڑی خوشگوار تصاویر سامنے آ رہی ہیں جو گستاخ ہے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون. تو اس پر کیا واقعی اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا تحریک لبیک واقعی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا پھر تحریک لبیک اس معاملے پر خاموش ہے، حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، یا بیان نہیں دے رہی، یا پھر باہر کیوں نہیں نکل رہی. تو خاص کر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی والی طرف سے. وہ پوچھ رہے ہیں ٹی ایل پی نے ہمارے دور میں ملک میں آگ لگا دی، سب خون خرابہ ہوا، دھرنے ہوئے، لانگ مارچ ہوئے، تو اب کیوں نہیں نکل رہی ٹی ایل پی. جبکہ دوسری طرف اگر نون لیگ والے سپورٹرز کو یا پی ڈی ایم حکومتی جو لوگ ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی خوشگوار، وہ بڑے ان تصاویر کو، اس دورے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے کامران بھائی، ٹی ایل پی کے بڑے ایکٹیو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں. تو بات کر دیں گے کامران بھائی، کیا واقعی جو ٹی ایل پی ہے حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں گستاخ کے ساتھ تو ٹی ایل پی خاموش ہے؟ ایسا ہی ہے کچھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیماری کیا ہے. اب آپ کو پیٹ کی بیماری، آپ کو کوئی کان کی دوائی دے دے تو وہ بیوقوف ہوگا. اصل میں پی ٹی آئی والے ایسے خواص باختہ لوگ ہیں کہ وہ سوال گنا اور جواب چنا والی بات ہے ان کی. ٹھیک ہے، ابھی مجھے آپ ایک بات بتائیں. جب ہم نے کہا تھا کہ فرانس کے خلاف آپ ایکشن لیں، اور ہمارا مطالبہ بھی یہ تھا کہ آپ اسمبلی میں قرارداد لے جائیں، جو امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ آپ اسمبلی میں قرارداد لے جائیں، اسمبلی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ ہمیں منظور ہوگا، کیونکہ جب ان کے ذمہ پڑے گا پھر وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے. تب یہ سارے فرانس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو معیشت کا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایک طرف سے علماء قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں کہ معیشت ساری حضور کی وجہ سے، یہ کہہ رہے تھے نہیں ہماری معیشت یورپی یونین اور فرانس کی وجہ سے. تو انہوں نے تب نہیں نکالا. اگر تب یہ فرانس سے تعلقات ختم کر دیتے تو کوئی بھی اس سے تعلقات نہ رکھتا. ٹھیک ہے، تو تب انہوں نے فرانس کے ساتھ سٹینڈ کیا، پوری ریاست کو انہوں نے فرانس کے ساتھ کھڑا کیا. تو جب آپ نے خود کھڑا کیا ہے، اب کوئی ملے تو اس کے لیے ہم عملی اقدامات کس طرح کریں؟ لیکن صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب نے جب وہ پہلی دفعہ میکرون کو ملا، اور یہ پی ٹی آئی والے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کم علمی ہے، یہ جہالت ہے. میکرون کو اس کے بعد عمران خان بھی ملا تھا، یہ لوگوں کے علم میں ہی نہیں ہے. عمران خان بھی میکرون کو ملا تھا، تب تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب وہ خاموش ہو گئے تھے. ان کا دین بھی عمران خان ہے، ان کا مذہب بھی عمران خان ہے، انہوں نے ہر چیز عمران خان کو مانا ہوا ہے. وہ اس ملک کے بھی غدار ہیں پی ٹی آئی والے، جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ہمارے شہیدوں کا مذاق بنایا. اور ابھی وہ ان کو بالکل یہ جلن ہے کہ یار وہ بالکل اس ٹائم ان کی جماعت کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، تو اب ہم کسی طرح ٹی ایل پی کو رگڑیں. تو ٹی ایل پی نے جو فرانس کے، اب وہ گستاخی ہوئی تھی سرکاری سطح پہ، وہ معاملہ تھا گستاخی کا، اب معاملہ ہے ملنے کا. اب ملاقات اور گستاخی میں آپ فرق دیکھیں. وہاں پر گستاخی ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا گستاخی کا رد عمل دیں، اور اس کے بعد ایک گستاخ سے ملنا. گستاخ سے ملنے پہ بات جو ہے، پاکستان کے کتنے لوگ ہیں، کتنے وزیر ہیں، کتنے رعایا میں کتنے لوگ ہیں جو سلمان تاثیر کو ملتے رہیں؟ کیا کسی نے ملنے والے پہ گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے؟ ملنے والے کی بات نہیں. لیکن علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جب وہ پچھلی بار ملا تھا، اس پر علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ملنے والے کو بھی مسلمان نہیں مانتے. یا سعد رضوی صاحب کی اندر کارڈ بات ہے، مجھے بتائیں کسی کو آپ کافر بولیں گے وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، اس سے آگے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ سعد رضوی نے کہا جو گستاخ کو جپیاں مار رہا تھا وہ مسلمان نہیں ہے. ٹوٹو کو پوری آپ بات چلائیں اس چینل پہ جی، وہ ان کا بڑا برگزیدہ ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. تو آج وہ کہہ رہے نہیں آپ اس کے ساتھ سٹینڈ تھے، وہ آپ کا لیڈر ہے جس کے ساتھ یہ ملا ہے. تو دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، بات سمجھنے کی بات ہے. صرف ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا اسلام کے ساتھ. اب سعد رضوی رات کو بات ہوئی، آج جمعہ پہ سعد رضوی کا آپ کلپ سن لیجئے گا. جب جمعہ پہ سعد رضوی صاحب بولیں گے تو آپ کلپ بھی سن لیجیے. اگلے بندے کو آپ بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہے، خود ہی سب کچھ بن جاتے ہیں. یہ بات غلط ہے. جی آپ نے بڑی تفصیلی بات کی، لیکن دیکھیں یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی والے جس چیز کو کچھ سمجھتے نہیں تھے اپنی دور میں، تو انہیں بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ وہ اب سمجھنے لگ گئے گستاخی بھی اب کہ واقعی یہ بندہ گستاخ ہے.
لیکن اب ایک اور سوال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں خاص کر انہیں اپنے لیڈر کا کوئی بیان وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے، ان کے لیڈر کا کوئی بیان نہیں آتا اس معاملے پر ملاقات کیوں ہو رہی ہے، یا پھر وہ نہیں نکل رہے، جبکہ دوسری طرف نون لیگ کے لوگ ہیں، کیا واقعی انہیں کچھ گستاخی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے؟ نون لیگ کے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پیارے بھائی کامران بھائی نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بات آتی کہ تحریک لبیک پاکستان کو کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ حال ہی میں ان کی ایک رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ سے بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا تحریک لبیک پاکستان میں اور ان کے کارکنوں میں۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ ان کی بیٹھک ہوئی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، جو کہ پاکستان میں سوال پی ٹی آئی والے تو تب بھی سوال کر رہے تھے، اس بیٹھک سے پہلے بھی شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی فرانسیسی صدر سے، جبکہ اس ملاقات سے یا اس معاہدے سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا یہی بیانیہ ہے، یہی پراپیگنڈا ہے۔ دیکھیں جی، شہباز شریف نے ملاقات کی تھی فرانسیسی جو بھی تھا، لیکن موضوع یہ آ رہا ہے کہ اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف پاکستان کی پوری جو ہے نا اس وقت سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اسلام کے اگینسٹ بات ہوئی یہ باہر آئے۔ اب وقت ایسا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں فرانسیسی سفیر کو یہاں رکنا نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے، تو ایسے میں آپ کا وزیر اعظم جا کے فرانس سے ہاتھ ملائے، ایکسیپٹیبل نہیں، اور آپ کی خاموشی تحریک لبیک پاکستان کی خاموشی ایکسیپٹیبل نہیں۔ وجہ یہ آ رہی ہے کہ گویا تحریک لبیک پاکستان خاموش کیوں ہے۔ اس ملاقات کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی جو ملاقات ہوئی ہے پی ڈی ایم کے، اس کے بعد عوام نے ان کی جو خاموشی دیکھی ہے، احتجاج جو ان کا لانگ مارچ تھا یہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا پی ڈی ایم جو ہے اس نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان میں یہ معاہدہ بھی تھا کہ آپ ملک میں پرامن رہیں، ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ کیا یہ جو ہے خاموشی سے اس بات کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ عوامی احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا تحریک لبیک، میں نے کہا خاموش جو ہیں وہ دوسری مخالف ٹی ایل پی کے لوگ ہیں، وہ خاموش، وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی خاموش ہے، حالانکہ ٹی ایل پی خاموش نہیں۔ کامران بھائی یہ تو آج شام بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی خاموش، یا پھر کچھ حکومت سے ملاقاتوں کی وجہ سے ایسا کچھ، واقعی انہیں بھی ایسا لگ رہا ہے؟ آپ کیسا دیکھیں یہ تو مغل صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، سوچ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں مذاکرات میں نے مغل صاحب سے میں بتانا چاہتا ہوں، مذاکرات تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوئے، تو آگے کون لوگ تھے؟ مذاکرات ہمیشہ حکومتوں سے ہوتے ہیں۔ شیخ رشید سے بڑا غلیظ کون ہے؟ اس سے بھی مذاکرات ہوئے، اور جب بندہ مذاکرات میں بیٹھتا ہے تو مذاکرات میں گریبان نہیں پکڑے جاتے، وہاں پر بیٹھ کے بات کی جاتی ہے۔ تو ان میں سے ہمارے ان سے شکوہ یہ ہے کہ 70 سال میں انہوں نے اسلام نہیں نافذ کیا، اور دوسری بات نون لیگ والے اس وقت میکرون سے ملاقات میں خاموش ہیں۔ اگر یہی ملاقات عمران خان نے کی ہوتی یا بلاول نے کی ہوتی تو ان کا بھی واویلا ہوتا۔ ہمارا یہی معاملہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب جماعتوں کو چھوڑ کر ہم نئی جماعت میں اس لیے آئیں کہ یہ اسلام کے معاملے میں منافقت کر رہے ہیں، انہوں نے دین کو ایک پس پشت رکھ کے اپنے مفادات لیے ہیں، ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں۔ اور باقی پی ٹی آئی والوں کا رونا دھونا ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ اگر یہ ناموس رسالت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو جاتے جب عمران خان گستاخوں کے ساتھ کھڑا تھا تو معاملہ یہ حل ہو جاتا۔ جناب ہم نے تو شہادتیں دی ہیں، اور غالیہ جو میلاد میں، اب میلاد کو تو سب مانتے ہیں، میلاد کے جلوس میں پورے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوا، کے پی کے میں عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور ہر طرف سے سسٹم جو تھا ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ لیکن پھر اب خدا کی طرف سے بھی ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے جو اب ان کو مار پڑ رہی ہے یہ سب خدا کا کرنا ہے کہ اب نہ ان کے ساتھ کوئی ادارہ کھڑا ہے نہ کچھ، کیونکہ اب یہ غدار بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، 9 مئی کے معاملات والے سارے غدار بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ یہ اب نہ دین کے نہ دنیا کے، انہیں اب لبیک پہ تنقید ہی یاد آتی ہے۔ اور ہمارا لیڈر سعد حسین رضوی الحمدللہ اس ٹائم مقبول ترین لیڈر بن رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ ٹائم دیا کریں، مغل صاحب ٹائم دیا کریں، ابھی تو 5-6 گھنٹے ہوئے ملاقات کے، تو ٹائم دیا کریں۔ انشاءاللہ عمران خان کو ہم نے 7-8 مہینے دیے تھے، اس کے بعد ہم نکلے تھے روڈوں پہ۔ اچھا دیکھیں ایک اور بات بھی بڑی ایسی ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ایل پی خاموش ہے، اس پر ٹی ایل پی خاموش نہیں ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی نے شہباز شریف سے اس وجہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ شہباز شریف نے جو فرانسیسی صدر ہے اس سے ملاقات کی جھپیاں ڈالی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا یا پھر دوسرے مخالف لوگوں کا یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ ٹی ایل پی کیوں خاموش ہے۔ ٹی ایل پی اپنی طور پر بول رہی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اپنے دور میں ٹی ایل پی پر ایسے مظالم کیے ہیں یا پھر گستاخوں کے ساتھ ایسی دوستیاں رکھی ہیں، یا ان کی گستاخوں کی ہی وجہ سے ملک میں جو ناموسی رسالت کے لیے نکلے ان پر ظلم کیا، تو آپ ایسا سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس دور میں پھر کدھر تھے؟
تو جاتے جاتے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اگر احتشام بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں. بھائی اس پہ بات ہے کہ چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے یا پی ٹی ایم کی جماعت ہے، تحریک لبیک پاکستان کا جو اس وقت سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ خاموش ہے، یہ اگر آپ مثبت انداز میں لیں تو چند لوگ اس کو اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام پر اگر کوئی بات ہوتی ہے نا تو پاکستان سے باہر تمام جو لوگ مسلمان ہیں، مسلم ہر شخص، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے کیا اقدام اٹھا رہی ہے. تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا کامران بھائی کو، میں نہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوں نہ پی ٹی ایم کے، نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کسی کے حق میں نہیں ہوں. چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ منفی سے مثبت میں لے کے جا سکتے ہیں. لوگوں کا اس وقت جنہوں نے اس وقت، کیونکہ سعد رضوی صاحب کا ابھی تک تو کوئی بیان اس طرح کا نہیں آیا جو کہ فوری طور پر وہ کرتے ہیں، پر سب کی یہی امید ہے کہ تحریک لبیک پاکستان، کیونکہ یہ ایک چھوٹا اقدام تو نہیں ہے نا، انہوں نے حضور کے خلاف جو گستاخی کی تھی وہ پوری زندگی اس کی معافی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے عوام تحریک لبیک پاکستان سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہے. تو اس کو مثبت انداز میں لیں اور اس چیز کو نہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں یا پی ٹی ایم والے کر رہے ہیں. تو میں آخری بات یہ کروں گا کہ احتشام بھائی نے کہا کہ لوگ پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل این کے جو بھی لوگ ہیں وہ ٹی ایل پی سے امیدیں لگاتے ہیں ناموس رسالت کے مسئلے میں. تو وہ امیدیں صرف اپوزیشن میں جا کے کیوں لگاتے ہیں؟ بھائی جب ان کی حکومت آتی ہے وہ گستاخوں کے لیے ایسے عملی اقدامات کر لیں. 73 میں یہ قانون بنا اور ایک گستاخ کو بھی پھانسی نہیں ہوئی. عمران خان آسیہ ملونہ کو رہا کیا، شکورہ قادیانی کو رہا کیا. تو ان کے قائدین جب رہا کرتے ہیں یہ اس کا دفاع کرتے ہیں. اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے ان کے کارکنان بھی آج کل بالکل خاموش ہیں گستاخی پہ. اگر کسی اور کی حکومت ہوگی وہ بھی کہیں گے ہم آج کے رسول ہیں اور ٹی ایل پی نکلے پائے. ٹی ایل پی کیوں نکلے؟ آپ اپنی اقدامات آج ہی کر دیں. ٹی ایل پی نے 27 دن کا مارچ کر کے بھی ناموس رسالت کے مطالبات رکھیں. اس لیے یہ قوم منافقت کر رہی ہے. یہ قوم اگر اسٹینڈ کر لے ٹی ایل پی کے ساتھ تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ بھی ملے گا. ایک موقع ٹی ایل پی کو دیں، اس کے بعد اگر ناموس رسالت کے مسائل رہے پھر ہم مجرم ہیں. مختصر کچھ آپ کہنا چاہیں اگر؟ انہوں نے بولا کہ پی ٹی آئی، پی ٹی ایم یا تحریک لبیک، پہلے تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، یہ پاکستانی قوم ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ اس وقت پی ٹی ایم کی نہیں ہے. تو ہم ایک قوم ہیں، تو ہم عاشق رسول ہیں. 25 کروڑ جو بھی ہیں، تو تحریک لبیک پاکستان اگر سیاسی طور پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف ہم تحریک لبیک پاکستان والوں کے لیے اقدام اٹھائیں گے تو ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ کے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ پر تنقید بھی ہوگی اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. اس میں آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے. آپ نوجوان ہیں، تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی جماعت ہے جس میں آپ برائیاں مت ڈھونڈیں، لوگوں میں بھی مت ڈھونڈیں اور آپ اپنے آپ میں بھی برائیاں مت ڈھونڈیں، مثبت کی جانب جائیں. تو مثبت کی جانب جائیں گے تو موقع بھی ملے گا. ابھی آپ کو ٹائم ریکوائرڈ ہے، آپ کا ینگ لیڈر ہے، تو باقی تو ایکسپائرڈ ہے اس وقت. جی بالکل، ویڈیو لمبی ہوگی تو یہی بات ہے، ٹی ایل پی کے بھی قائدین کا یہی موقف ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے ہمیں اس پر غرض نہیں ہے. ہم اپنے ایک طریقہ کار کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں جس معاملے میں. صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیماری دیکھیں، پہلے مسئلہ کیا تھا، اب مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کے حساب سے بات کی جائے. اب جی بالکل، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. جو شہباز شریف نے فرانسیسی صدر سے ملاقات کی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ہم نے جو بات کی یا پھر اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا اسے بھی کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتائی. تو نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے مزید اپڈیٹس کے ساتھ. مجھے اجازت، اللہ حافظ.